مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير محترم و موقر سامعین کرام، پردہ نشین ماں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوصیات ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو دنیائے انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائے، جس نبی نے اسلام کی آواز کو ہم تک پہنچایا، اللہ رب العالمین کی آواز کو عام کیا۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس لحاظ سے آج کے اس خطبہ جمعہ کا میرا جو عنوان ہے وہ ہے خاندانی جھگڑے اور ان کا حل۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تم کو مختلف قبیلوں میں، مختلف کنبوں میں اور مختلف خاندانوں میں بانٹ دیا ہے۔ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ ایک دوسرے کے درمیان تمہاری شناخت ہو سکے، تمہاری پہچان ہو سکے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آیت کریمہ سننے کے بعد اس بات کا ہم نے اندازہ لگا لیا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں تین چیزوں کو ذکر کیا ہے۔
اللہ رب العالمین نے پہلی جس بات کا ذکر کیا وہ یہ کہ روئے زمین کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، سارے کے سارے آدم و حوا کے اولاد ہیں۔ پھر دوسری چیز اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مختلف قبیلوں میں اور مختلف خاندانوں میں اور مختلف قوموں میں بانٹ دیا ہے تاکہ انسان ایک دوسرے کو پہچان سکے، انسانوں میں ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ پھر تیسری جو بات اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ یہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہ جو تمہارے خاندان ہیں، یہ جو تمہارے حسب و نسب ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں وہی کام آئے گا، اللہ رب العالمین کے یہاں ایمان کام آئے گا، اللہ رب العالمین کے یہاں اعمال صالحہ کام آئے گا، اللہ رب العالمین کے یہاں تقوی کام آئے گا۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے جو دوسری بات بتائی ہے کہ ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، اس پر آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً خاندانی جھگڑا اور گھریلو جھگڑے یہ ہر گھر کا معاملہ ہوتا ہے، اس چیز سے معاشرہ خالی نہیں ہے۔ اولاً تو اسلام مضبوط معاشرے کی تعمیر چاہتا ہے، اسلام مثالی معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے۔ اسلام ایک بہتر معاشرہ چاہتا ہے، اور بہتر معاشرہ تب بنے گا جب خاندان بہتر ہوگا، اس لیے کہ معاشرہ خاندان سے بنتا ہے اور خاندان ہم اور آپ سے بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ کے اندر خاندان کو بڑی اہمیت دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے خاندان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے اور مستحکم سے مستحکم کرنے کی اہمیت بتائی ہے، اس لیے کہ بہتر معاشرے اور مثالی معاشرے کے لیے خاندان کا مثالی ہونا ضروری ہے، معاشرے کا مثالی ہونا ضروری ہے۔ بہتر معاشرے کے بغیر اور مثالی خاندان کے بغیر بہتر معاشرہ نہیں بن سکتا ہے، بہتر خاندان کے بغیر بہتر سماج نہیں بن سکتا ہے۔ جب تک خاندان بہتر نہیں ہوگا سماج بہتر نہیں ہوگا، جب تک خاندان مضبوط نہیں ہوگا معاشرہ مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر اور اللہ کے نبی نے احادیث نبویہ میں خاندان کی جو تعلیمات دی ہے اس میں خاندان کو مضبوط کرنے کی بڑی اہمیت دی ہے۔ شریعت کی جو تعلیم ہے وہ یہ کہ خاندان کا جو فرد ہے، ایک خاندان کے شخص کو دوسرے خاندان کے لوگوں سے الفت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، لگاؤ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے تئیں دل میں محبت ہونی چاہیے، باہمی تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ایک خاندان کا دوسرے خاندان کے سلسلے میں یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص خاندان سے کٹ جاتا ہے، اگر کوئی شخص خاندان سے الگ ہو جاتا ہے، اگر کوئی شخص خاندان سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ شخص اپنی حیثیت کو کم کر لیتا ہے یا اپنی حیثیت کو ختم کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر درخت کا ایک پتا ہوتا ہے، وہ پتا جب تک درخت کے اندر ہے، جب تک وہ پتا درخت کے اندر ہے یا درخت سے ملا ہوا ہے تب تک اس پتے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، لیکن جیسے ہی درخت سے وہ پتا الگ ہو جائے سب سے پہلی بات تو وہ پتا سوکھ جاتا ہے، پھر وہ پتا جس طرف چاہے ہوا اسے اڑا کر لے جاتی ہے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی پتا اگر درخت سے ملا رہے، درخت سے جڑا رہے تو کتنوں ہی آندھی آ جائے، کتنوں ہی طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، وہ پتا اپنے درخت کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے، مضبوطی کے ساتھ ملا رہتا ہے اور وہ شان سے جیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہی مثال ہم اور آپ کی ہے۔ ہم اور آپ جب تک خاندان سے ملے رہیں گے، خاندان سے جڑے رہیں گے، خاندان کے ساتھ جمے رہیں گے، تب تک ہم اور آپ مضبوط ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی ہم خاندان سے کٹ جائیں گے ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ اسی لیے اسلام مضبوط معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے۔
اسی لیے اسلام چاہتا ہے کہ ہم اپنے خاندان سے جڑے رہیں۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے شریعت کی جو تعلیمات ہے اس میں خاندان کو بہت ساری تعلیمات میں اللہ رب العالمین نے فوقیت دی ہے۔ مثال کے طور پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں۔ زکوٰۃ کے تو سلسلے میں جو بات ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ اور آپ کے مال کا سب سے پہلے جو مستحق ہے وہ آپ کے خاندان کے غریب لوگ ہیں۔ آپ دنیا کے تمام لوگوں میں زکوٰۃ کو تقسیم کر رہے ہیں، دنیا کے تمام لوگوں میں مال و دولت کو تقسیم کر رہے ہیں، لیکن اپنے خاندان کے غریب لوگوں کو محروم رکھ رہے ہیں اس سے، یا اپنے خاندان کے غریب لوگوں کو نہیں دیتے ہیں، تو آپ یقین مانیں اللہ رب العالمین کی نظروں میں آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اچھا، خاندان کو بھی دیں، لیکن خاندان بھی کیسا؟ خاندان بھی ایسا ہو کہ وہ آپ سے حسد کرتا ہو، وہ آپ سے جلتا ہو، وہ آپ سے دشمنی رکھتا ہو۔ ایسے لوگوں کو دینا بڑے جگر والوں کی بات ہے۔ آپ کے خاندان میں کوئی شخص آپ سے جلتا ہو اور آپ اسے اپنے مال دیں، آپ اس کی مدد کریں، یہ بڑے جگر والوں کی بات ہے، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، یہ بڑے جگرے والے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ علی بالرحم الکاشح، کہ سب سے افضل ترین صدقہ وہ ہے جو خاندان کے ان غریبوں کو دیا جائے جو تمہارے تعلق سے اپنے دلوں میں نفرت رکھتا ہو، جو تم سے جلتا ہو، تم سے حسد کرتا ہو۔ خاندان کے ان لوگوں کو صدقہ دینا اور ان کی مدد کرنا یہ بڑے جگر والوں کی بات ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، یہ چھوٹے دل والوں کا کام نہیں ہے، یہ بڑے جگر والوں کی بات ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے خاندان کے لوگوں کو ڈرائیے، آپ نے ہر ایک کو ڈرایا، اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو دین کی تعلیم دی۔ آپ نے کہا لوگوں میں تمہارے رشتہ دار ہوں، میں دنیا میں تمہارا کام آ سکتا ہوں، مگر آخرت کے روز، کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے یہاں میں تمہارا کوئی کام نہیں آنے والا ہوں۔ لیکن آپ نے کہا کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تم میرے رشتہ دار ہو، میں قیامت کے دن تو کام نہیں آ سکتا، لیکن دنیا کی زندگی میں جو خاندان کے تقاضے ہیں میں ان تمام کو پورا کروں گا اور رشتہ داری کو نبھاؤں گا۔ یہ اصل نقطہ ہے میرے بھائیوں۔ آج خاندانی جھگڑے اور گھر کے جھگڑے یہ ہر گھر کا معاملہ ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہونا، ساس بہو کا جھگڑا ہونا، اور اسی طرح خاندان کے فرد سے جھگڑا ہونا، یہ ہر گھر کا معاملہ ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، شیطان کو محبت سے نفرت ہے، شیطان کو محبت سے نفرت ہے، شیطان کو عداوت سے محبت ہے، شیطان کو اتحاد و اتفاق سے نفرت ہے، شیطان نفرت کا علم بردار ہے، شیطان اختلاف و انتشار کا علم بردار ہے۔ اور افسوس آج ہمارے گھروں میں شیطان کا عمل دخل بہت ہو چکا ہے، آج ہمارے گھروں میں شیطان کا عمل دخل بہت ہو چکا ہے۔ آج آپ اپنے گھروں میں نظر دوڑائیے، آج یہ ہر گھر کا معاملہ ہے، خاندانی جھگڑا ہر گھر کا معاملہ ہے، کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں ہے، ہر گھر کے افراد ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، کوئی اس سے محفوظ نہیں، کوئی گھر اس سے بچا نہیں ہے۔ باپ کا بیٹے سے اختلاف ہے، بھائی کا بھائی سے اختلاف ہے، بہن کا بہن سے اختلاف ہے، بہن کا بہن سے اختلاف ہے، پھوپھی کا بھتیجے سے اختلاف ہے، چچا کا بھتیجے سے اختلاف ہے، بیٹے کا باپ سے اختلاف ہے، رشتہ دار کا رشتہ دار سے اختلاف ہے، خاندان کا خاندان سے اختلاف ہے۔ الغرض ہر کوئی ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، یہ ان سے بات نہیں کرتا، وہ ان سے بات نہیں کرتا، یہ اس کا گھر نہیں جاتا، یہ ان کا گھر نہیں جاتا۔ الغرض ہر کوئی ایک دوسرے کی نفرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ، اور خاص کر اس جھگڑے میں میاں بیوی کا رشتہ ہے، رشتہ زوجیت جسے کہا جاتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج طلاق اور خلا کے واردات اور حادثات سامنے آ رہے ہیں۔ شادی کو ابھی 5 مہینے گزرے نہیں کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، ابھی شادی کے 5 مہینے نہیں گزرے ہیں کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، ابھی شادی کے 10 مہینے نہیں گزرے ہیں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، ابھی شادی کے 2 سال نہیں گزرے ہیں کہ رشتے کو نبھا نہیں پاتے ہیں، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ افسوس آج ہمارا معاشرہ نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، آج ہمارا گھر نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، آج ہمارا خاندان نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، آج ہماری رشتہ داریاں نفرت کی آگ میں جل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج کیوں نفرت کی آگ میں ہمارے رشتے جل رہے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں
کہ جو خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ جو آپسی جھگڑے ہوتے ہیں، ان جھگڑوں نے بڑے اچھوں کو برباد کر دیا ہے۔ یہ جو خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے نہ دنیا میں فائدہ ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہے، نہ دینی اعتبار سے فائدہ ہے۔ یاد رہے، یہ خاندانی جھگڑے دنیاوی زندگی میں بھی آپ کو تباہ کر دیں گے اور آپ کے دین کو بھی تباہ کر دیں گے۔ یہ جھگڑے، ان جھگڑوں کا اثر آپ کے صحت میں ہوتا ہے، آپ کے اخلاق پہ ہوتا ہے، آپ کے دین میں ہوتا ہے، صحت پہ کس اعتبار سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جن گھروں میں اور جن خاندان میں اختلاف و انتشار کا ماحول رہتا ہے، وہاں ہمیشہ ٹینشن ہوتا ہے۔ مان لیجئے گھریلو جھگڑے جو ہوتے ہیں، اس جھگڑے کی وجہ سے لوگ آپس میں اس قدر نفرت کے عادی ہو جاتے ہیں اور وہ ٹینشن پالے رہتے ہیں، اور اسی طرح وہ اس قدر اس چیز کو ذہن نشین کر لیتا ہے اور اس قدر ٹینشن پالے رہتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اسے اندر سے کھائے جاتا ہے اور انسان آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اخلاقی طور پہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، انسان چغلخوری کا شکار ہو جاتا ہے، انسان غیبت کا شکار ہو جاتا ہے، انسان گالی گلوچ کرنے لگتا ہے اور اپنے ایمان کو بیچ ڈالتا ہے۔ یہ دینی اعتبار سے انسان کے نقصان ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور جب تمہارے درمیان جھگڑے ہو جائیں تو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور فوراً معاملات کا حل کرو۔ فاصلحوا ذات بینکم، فوراً اپنے معاملات کا حل کرو۔ لیکن افسوس، آج معاملات کا حل کون کرتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ تو مسئلہ رہا جھگڑے کی، لیکن جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں، وجہ کیا ہے؟ خاندانی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے کیوں جھگڑا ہوتا ہے؟ ایک افراد کا دوسرے افراد سے کیوں جھگڑا ہوتا ہے؟ اس کے جو اسباب ہیں، جو وجوہات ہیں، جو ریزن ہیں، وہ کیا ہے؟ اسباب کئی ہو سکتے ہیں، چند ایک کا مختصراً ہم ذکر کرتے ہیں۔ اولاً، خاندان کے چھوٹے بڑوں کو عزت نہ دیں۔ خاندانی جھگڑے کا جو پہلا سبب ہوتا ہے وہ یہ کہ خاندان کے چھوٹے بڑوں کو عزت نہ دے، خاندان کے چھوٹے بڑوں کا احترام نہ کرے اور خاندان کے چھوٹے بڑوں کی شان میں گستاخیاں کرے۔ یہ پہلی ریزن ہوا کرتا ہے، یہ پہلا سبب ہوا کرتا ہے کہ خاندان میں جو چھوٹے لوگ ہیں وہ بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ بڑوں کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ ویسے ہی خاندان کے بڑے چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ نہیں کرتا ہے، محبت کا معاملہ نہیں کرتا ہے۔ یعنی چھوٹوں کی جانب سے بڑوں کو عزت نہ ملنا اور بڑوں کی جانب سے چھوٹوں کو محبت نہ ملنا، یہ خاندان میں لڑائی کی پہلی وجہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہر چھوٹا شخص اپنے خاندان کے بڑوں کی عزت کرے اور بڑے گھر کے چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے تو یقین مانیے خاندانی جھگڑے کا حل نکل آئے گا۔ یہ پہلی وجہ ہے اور پہلی ریزن ہے۔ اسی طرح خاندانی جھگڑے میں ایک اہم سبب یہ ہے حسد۔ اسی طرح حسد اور جلن کا مزاج۔ اللہ نے خاندان کے کسی فرد کو مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ نے ایک خاندان میں سے کسی فرد کو مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے ایک خاندان میں کسی کو عزت سے نوازا ہے، کسی کو شہرت سے نوازا ہے، کسی کو دولت سے نوازا ہے۔ خاندان کا دوسرا فرد اس سے جلنے لگتا ہے، اس سے حسد کرنے لگتا ہے، اس سے کینہ کپٹ رکھنے لگتا ہے، اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، بغض و عداوت رکھتا ہے اور مال و دولت کی بنیاد پر اسے حسد کرتا ہے۔ تو خاندان سے جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان میں ایک اہم سبب حسد ہے۔ لہذا اپنے نفس کا مقابلہ کریں، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے الگ کریں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ کون نہیں جانتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنے کی پلاننگ کی، ان کو قتل کرنے کی سازش رچی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ ان کے بھائیوں نے اس کو کنویں میں پھینک دیا اور اپنے والد محترم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ یوسف کا کرتا ہے، ان کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ جھوٹ موٹ کی باتیں بنائی۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں کے اندر کیوں پھینک دیا تھا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ حسد کی بنیاد پر یوسف کو کنویں میں پھینک دیا گیا، ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ ان کے بھائیوں نے کیوں؟ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارے والد محترم یوسف سے محبت زیادہ کرتے ہیں، بیٹے تو ہم بھی ان کی، مگر محبت یوسف سے زیادہ ہے، اس وجہ سے وہ یوسف کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو خاندانی جھگڑے میں ایک اہم سبب حسد ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح خاندانی جھگڑے کے جو اسباب ہیں
ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر تحمل اور قوت برداشت نہیں ہے، برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یاد رہے، زندگی میں کامیاب وہ ہے جن کے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ خاندانی جھگڑے میں آپ برداشت کرنا سیکھیں، آپسی معاملات میں آپ برداشت کرنا سیکھیں۔ جب تک آپ برداشت نہیں کریں گے خاندانی جھگڑے کا حل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو اپنے مزاج کے اعتبار سے بنایا ہے۔ مان لیجیے خاندان میں چھوٹی سے چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی ہے، مختلف باتیں ہوتی ہے، لوگ الگ الگ مزاج کے ہیں، لیکن اگر ہر شخص اپنے ضد پہ اڑے رہے، میں اپنے ضد پہ اڑے رہوں، آپ اپنے ضد پہ اڑے رہیں، آپ میرے سامنے نہیں جھکیں گے، میں آپ کے سامنے نہیں جھکوں گا، یقین مانیے خاندان کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، خاندانی جھگڑے کبھی نہیں ختم ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو جھک کے رہتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہوا کرتی ہے، جس انسان کے اندر برداشت کرنے کی قوت ہوتی ہے، وہ انسان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور جو انسان برداشت کو نہیں کرتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی باتوں پر لڑائی کو لے آتا ہے اور وہ جھگڑے تک پہنچ جاتا ہے، یقین مانیے وہ انسان ناکام انسان ہے، وہ بزدل انسان ہے، وہ اپنے گھر کو برباد کر لیتا ہے، وہ خاندان کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو خاندانی جھگڑے کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ برداشت کرنا سیکھیے، معاملات میں لوگوں سے مل جل کر رہنا سیکھیے، اپنے ضد پہ نہ اڑے رہیں بلکہ سامنے والے کی بات کو سن کر معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح خاندانی جھگڑے میں ایک اہم سبب یہ ہے بدگمانیاں، جسے ہم غلط فہمیاں کہتے ہیں۔ یاد رہے، خاندانی جھگڑے میں غلطی کم ہوتی ہے، غلط فہمیاں زیادہ ہوتی ہے۔ خاندانی جھگڑے میں غلطی کم ہوتی ہے، غلط فہمیاں زیادہ ہوتی ہے۔ شیطان ایک دوسرے کو بدگمان کر دیتا ہے، شیطان آپ کے تعلق سے مجھے بدظن کر دیتا ہے، شیطان میرے تعلق سے آپ کو بدظن کر دیتا ہے، اور آپ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے نفس کو برباد کر لیتے ہیں اور خاندان میں محبت کی جلتی چراغ کو بجھا کر نفرت کی چراغ جلا دیتے ہیں۔ یہ خاندانی جھگڑے کے اسباب ہیں۔ اسی طرح خاندانی جھگڑے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ چغل خوری خاندان کے جھگڑوں میں سے ایک اہم سبب ہے۔ آج معاشرے میں ہر گھر کا یہ معاملہ ہے۔ ایک باقاعدہ چغلی کرنے کے لیے لوگ متعین ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کام کو اپنے ذمے لیتے ہیں، اپنے ٹھیکے لیے رہتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر کرنا، ادھر کی باتیں ادھر کرنا، ان کے گھر جانا ان کے گھر جانا، اور یہ عموماً خاص کر عورتوں میں ہوا کرتی ہے، ان کے گھر جانا، فلاں کے شوہر کی برائی کرنا، فلاں کے بیوی کے سامنے، فلاں کے گھر جا کر فلاں کی برائی کرنا، ان کے بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا۔ یہ چغل خوری معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے، یہ چغل خوری خاندان کو برباد کر دیتا ہے۔ ان چغل خوروں نے بڑے اچھوں کو برباد کر دیا ہے۔ آج خاندانی جھگڑے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک اہم سبب چغل خوری ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسے شخص اگر خاندان میں موجود ہے، ایسے چغل خور اگر خاندان میں موجود ہو تو للہ فی اللہ آپ انہیں سمجھائیں، لیکن آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی خاندان میں اختلاف و انتشار پیدا کرتا ہو، چغل خوری کا ماحول بناتا ہو، تو آپ اسے گھر سے باہر نکال دیں۔ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اسے گھر سے باہر نکال دیں، آپ اسے معاشرے سے باہر نکال دیں۔ جو چغل خوری کی بنیاد پر دو آدمی کو آپس میں لڑاتا ہو، خاندانی جھگڑے کو بڑھاوا دیتا ہو، جو آپس کے اختلاف اور آپس کے رشتے کو توڑ دیتا ہو اور اختلاف و انتشار کو پیدا کرتا ہو، خاندانی جھگڑے میں چغل خوروں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ لڑائی کے اسباب ہیں، خاندانی جھگڑے کے اسباب ہیں کہ بڑوں کے ساتھ چھوٹے کا بڑوں کا ادب نہ کرنا، برداشت نہ کرنا، چغل خوری کرنا، بدگمانی پیدا کر لینا، یہ لڑائی کے اسباب ہیں جس کی وجہ سے خاندان میں لڑائی ہوتی ہے۔ لیکن ان لڑائیوں کا حل کیا ہے، ان اسباب کا حل کیا ہے؟ آئیے مختصراً اس چیز کو جانتے ہیں۔ خاندانی جو جھگڑے ہوتے ہیں، ان جھگڑے کا جو حل ہوتا ہے، اولاً کہ زندگی میں ہارنا سیکھو۔ زندگی میں ہارنا چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ ہم جیت جائیں، یہ ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہماری ذہنیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ہمیشہ جیتیں اس بات کی امید ہم نہ رکھیں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہم یاد کریں۔ صلح حدیبیہ کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو معاملہ پیش آیا، صلح حدیبیہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہم اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیشہ جیت کر جیتا نہیں جاتا، بلکہ بسا اوقات ہار کر بھی ہم جیت جاتے ہیں۔ بسا اوقات انسان ہار کر بھی جیت جاتا ہے۔ تو خاندانی جھگڑے کو ختم نہیں ہوں گے، خاندانی جھگڑے میں کبھی صلح نہیں ہوگا جب تک کہ انسان ہارے گا نہیں۔
جب تک کہ ایک دوسرے کے سامنے ہارنا نہیں سیکھیں گے، آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں لڑائی ہو جائے، ہم آپ کے سامنے نہیں جھکیں گے، آپ ہمارے سامنے نہیں جھکیں گے، تعلقات کبھی بہتر نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، دو آدمی کے درمیان مقابلہ ہو تو ایک کو ہارنا ہوتا ہے۔ کھیل کے میدان میں ہم اور آپ اس چیز کا معائنہ کرتے ہیں کہ دو آدمی کھیل رہا ہو تو ایک کو ہارنا ہوتا ہے۔ اگر دونوں چاہے کہ ہم جیت جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ خاندانی جھگڑے میں ایک کو ہارنا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیو، ہارنا سیکھو، ہارنے کا ہنر پیدا کرو۔ جیتنا کمال کی بات نہیں ہے، ہارنا یہ کمال کی بات ہے، اور لوگوں کے سامنے جان بوجھ کر ہار جانا یہ کمال کی بات ہے۔ اور افضل ترین لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی خاطر اور رشتے کو بچانے کی خاطر اپنے آپ کو ہرا دے، اور آپ دنیا والوں کی نظروں میں بھلے ہار جائیں، مگر رشتے کو بچانے کی وجہ سے اگر آپ ہار رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی نظروں میں یہ آپ کی بہت بڑی جیت ہے، آپ جیت رہے ہیں۔ تو زندگی میں ہارنا سیکھیے، ہارنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کیجیے، اسی طرح بھولنا سیکھیں۔ ہم زندگی میں بہت ساری چیزیں بھولتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے سب سے بہتر بھول کیا ہے؟ اپنے خاندان کے لوگوں کی غلطیوں کو بھول جائیں، اپنے خاندان کے لوگوں کی غلطیوں کو بھول جائیں، اپنے خاندان کے لوگوں کی غلطیوں کو بھول جائیں، یہ سب سے اچھی بھول ہے۔ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہوئے معاملات کو بھول جانا کہ فلاں نے ہمارے ساتھ ماضی میں جو معاملہ کیا تھا ہم اس کو بھول جائیں، فلاں نے ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا تھا ہم اس کو بھول جائیں، شوہر بیوی کی غلطی کو بھول جائے، بیوی شوہر کی غلطی کو بھول جائے، باپ بیٹے کی غلطی کو بھول جائے، بیٹے باپ کی غلطی کو بھول جائے۔ اگر ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگر ہم بھلانا سیکھ جائیں اور بھلانے کی عادت ڈال لیں تو یقین مانیے خاندانی جھگڑے بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور بھولنے کا ہنر پیدا کریں، ہارنے کا ہنر پیدا کریں، غلطیوں کو بھولنے کا ہنر پیدا کریں، اسی طرح معاف کرنے کا عادی بن جائیں۔ خاندانی جھگڑے میں اور ان کا حل میں ایک اہم کردار یہ ہوتا ہے کہ معاف کرنا سیکھیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول میرا غلام ہے، غلطی کرتا ہے، بتائیے کتنے مرتبہ اس کو معاف کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا، زیادہ نہیں، دن میں 70 مرتبہ معاف کیجیے، ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کیجیے۔ ہم ذرا تصور کریں، خاندانی جو جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے جو گھریلو جھگڑے ہیں، ہمارے گھر کے جو معاملات میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہم ایک دن میں 70 مرتبہ کیا زندگی بھر میں 70 مرتبہ معاف نہیں کرتے ہیں۔ اور ہم پھر یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ بہتر بنے، خاندان بہتر بنے۔ یہ غلام کے ساتھ ہے، غلام نوکر کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ لوگ نوکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنے نوکر کو ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کر دیجئے۔ آج باپ کو زندگی بھر 70 مرتبہ چھوڑیے، زندگی بھر 7 مرتبہ تک معاف نہیں کرتی۔ یہ آئینی مشاہدہ ہے، یہ ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے کئی واردات اور کئی حادثات پیش آئے ہیں کہ بیٹے کی ایک معمولی سی غلطی پر باپ بچے کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے، سالوں سال باپ بیٹے کا منہ تک دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، اور پھر چاہتا ہے کہ خاندان بہتر بنے، معاشرہ بہتر بنے۔ بیٹے کی معمولی سی غلطی پر باپ بیٹے کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے، بیٹا سسرال میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ خاندان بہتر بنے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، باپ سب سے پہلے اپنے بچے کو اس بات کی دھمکی دیتا ہے کہ ہم تمہیں جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، تمہاری حیثیت تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ جس چیز کو اللہ نے فرض کیا تم اس چیز سے اسے محروم کرو گے۔ دنیا کی زندگی میں اپنی طاقت اور اپنی پاور کے بلبوتے پر اپنے بیٹے کو جائیداد سے بے دخل کر سکتے ہو، مگر قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، جہاں اللہ رب العالمین تمہارے گریبان کو پکڑ کر تمہارے بچے کی وراثت کے تعلق سے تم سے سوال کریں گے، اور تمہارے پیٹ میں جو تمہارے بیٹے کا ناجائز وراثت تم نے اپنے اندر داخل کر لیا ہے، ایک ایک لقمے کو باہر نکالیں گے، ایک ایک لقمے کو اللہ باہر نکالے گا اور ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے تمہیں جہنم میں پھینک دے گا۔ دنیا کی زندگی کا معاملہ ہے، طاقت کا غلط استعمال ہوتا ہے، لہذا معاف کرنا سیکھیں۔ باپ بیٹے کو معاف کریں، بیٹا باپ کو معاف کریں۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، کوئی انسان دودھ کا دھلا نہیں ہے، دنیا کے اندر ہر ایک سے غلطیاں ہوا کرتی ہے، لیکن افسوس معاشرہ ہم نے ایسا بنایا ہے، ہم نے ایسا ناپاک اور جاہلانہ معاشرہ بنا دیا ہے کہ بیٹے کی معمولی سی غلطی پر فوراً باپ گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ معاشرہ بنا، پھر ہم کہتے ہیں خاندانی جھگڑے ختم ہو جائے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اپنے غلام کو دن میں 70 مرتبہ معاف کرو۔ یہاں باپ بیٹے کو دن میں چھوڑیے، زندگی بھر 1 مرتبہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، پھر سوچتے ہیں خاندانی جھگڑے ختم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہماری حالات پر رحم کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ تم ایک دوسرے کو محبت کرو، تم ایک دوسرے کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے؟
کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ یقیناً ہم میں کا ہر شخص چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے تب محبت کرے گا جب ایک دوسرے سے ہم محبت کریں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں گے۔ اسی طرح تواضع و خاکساری، خاندانی جھگڑے کا ایک اہم حل یہ ہے کہ انسان چھوٹے بن جائے۔ خاندان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے انسان چھوٹے بن جائے اور انسان اپنے آپ کو جھکا لے۔ انسان اگر خاندان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جھکتا ہے تو انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے، ان کا رتبہ گھٹتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رفعہ، اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ انسان بظاہر انسان کی نظروں میں جھک جائے مگر انسان حقیقی معنوں میں بلند ہو جاتا ہے، انسان بڑا ہو جاتا ہے، انسان حقیقی معنوں میں کم نہیں ہوتا ہے۔ ایک مختصراً ایک واقعہ بیان کروں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیچ کسی بات میں اختلاف ہو گیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئی، ابوبکر صدیق سے ناراض ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جو نبیوں اور رسول کے بعد سب سے بہتر ہے۔ عمر میں فاطمہ سے بہت بڑے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور ان سے معافی مانگتے۔ عمر میں بڑے ہیں، مقام اور رتبہ بھی بہت بڑا ہے، مگر فاطمہ کے گھر جاتے ہیں اور فاطمہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ تواضع اور خاکساری ہوتی ہے۔ ایسے ہی خاندان نہیں بنتا ہے، ایسے ہی خاندان کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے ہیں، ایسے ہی باپ بیٹے کا جھگڑا ختم نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی بھائی بہن کا جھگڑا ختم نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، ہارنا پڑتا ہے، معاف کرنے ہوتے ہیں، تب جا کر خاندانی جھگڑے حل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سوچ کو بدلو، بدگمانی اپنے اندر نہ پیدا کریں، سوچ کو بدلی جائے۔ جس طرح غلط سوچ اور غلط خیالات انسان کے مسائل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح بہتر سوچ اور اچھی سوچ انسان کے مسائل کا حل کرتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کروں، علماء سلف کا واقعہ ہے۔ سلف کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کو ان کی بیوی ان سے شکایت کرتی ہے۔ بیوی ان سے شکایت کرتی ہے کہ تمہارے رشتہ دار کتنے عجیب لوگ ہیں، تمہارے رشتہ دار کیسے لوگ ہیں، تمہارے رشتہ دار کیسے لوگ ہیں کہ جب ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے سامان ہوتے ہیں، تب تو ہمارے گھر دوڑ کر چلے آتے ہیں۔ جب ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں تو ہمارے گھر چلے آتے ہیں، اور جب پیسے نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی پوچھنا نہیں آتا ہے، ہمارا گھر کوئی نہیں آتا ہے۔ بیوی شوہر سے شکایت کر رہی ہے۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک ذہنیت ہے، یہ بیوی کی ذہن ہے، یہ بیوی کی سوچ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تو سارے رشتہ دار ہمارے یہاں آتے ہیں، سارے لوگ آتے ہیں، لیکن جب پیسہ نہیں ہوتا ہے تو کوئی نہیں آتا ہے۔ یہ بیوی کی سوچ ہے۔ اور ایک سوچ شوہر کی ہے۔ شوہر بیوی سے کہتا ہے میری بیوی اس میں غلط بات کیا ہے، اس میں کون سی بری بات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہمارے رشتہ دار کتنے اچھے لوگ ہیں کہ ہمارے جب مہمان نوازی کرنے کی طاقت ہوتی ہے تب وہ ہمارے گھر آتے ہیں، اور جب مہمان نوازی کی طاقت نہیں ہوتی ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہمارے گھر نہیں آتے ہیں، وہ تو میرے اوپر احسان کر رہے ہیں، کتنے اچھے رشتہ دار ہیں میرے۔ یہ سوچ ہے میرے بھائیوں۔ ایک سوچ بیوی کی ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، ایک سوچ شوہر کی ہے کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ کام ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، فرق سوچ کی ہے۔ اپنے سوچ کو بدلیے۔ یقیناً خاندان کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سوچ کو بدلیں، مثبت سوچ رکھیں، خاندان کے جھگڑے خود حل ہو جائیں گے۔ آخری چیز اور آخری نقطہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسی طرح خاندانی جھگڑے کے حل میں ایک اہم کردار معاشرے کے اندر علماء کا ہے، پڑھے لکھے طبقہ کا ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان معاملات میں آگے آئے، اور مسجد کے کمیٹی کو، اور خصوصاً جو علماء کرام ہیں، خصوصاً جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے پاس دین کی تعلیم ہو، جن کے پاس دین کا علم ہو، وہ ایسا معاشرہ اور ایسا تنظیم اور ایسے کمیٹی بنائیں کہ جس کو عوام الناس کے لیے عام کریں، اور مہینے میں، ہفتے میں جب بھی موقع ملے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے وقت نکالیں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور لوگوں کے مسائل کو شرعی طور پہ حل کریں۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، معاملات کا حل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے دور ہیں، حقیقی معنوں میں دور نہیں ہیں بلکہ ان کو دور کیا گیا ہے۔ اور جو فسادی لوگ ہیں، جو علاقے میں دلال ہیں، جو محض پیسوں اور نوٹ کی گنتیوں میں، جو محض نوٹ کے چکر میں، مال و دولت کو ہڑپنے کے چکر میں جو فسادی لوگ ہیں، وہ ان معاملات میں آگے نکلے ہوئے ہیں۔ آج لوگوں نے ان معاملات کو پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان حل کرانے کے بجائے فسادی لوگوں کے حوالے کر دیا ہے۔ آج معاشرے میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، معاملہ کا حل کون کرتا ہے؟ علماء کرام کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ہم نے اس علاقے میں نہیں دیکھا، واللہ عالم۔ عام طور پہ ہم لوگ گھر میں نہیں، اگر ہوتا تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ ہم نے اس علاقے میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ کسی معاملے کا حل کوئی عالم دین کر رہا ہو۔ اکثر وہی کرتے ہیں جو دلال ہوتے ہیں۔
اللہ اعلان اس منبر رسول سے کہتے ہیں اس بات کو کہنے میں ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، ہمیں ذرہ برابر افسوس نہیں. ہم نے معاشرے کو جلتے دیکھا ہے، ہم نے معاشرے کو نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. ہم بھی اسی معاشرے کے باشندے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہے. ہم نے اس معاشرے کو نفرت میں جلتا ہوا دیکھا ہے، ہم نے اس معاشرے میں غریب کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اس معاشرے میں غریب پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اس معاشرے میں غریب بیٹیوں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یقین مانیے آج معاشرہ تباہی کے دہانے پر ہے. آج معاشرے میں جو جھگڑے ہیں، جو فسادات ہیں، تو اس وجہ سے کہ ہمارے علاقے میں ایسے ایسے فسادی لوگ ہیں، ایسے ایسے دلال موجود ہیں جو ادھر کی بات کو ادھر کرتے ہیں، ادھر کی بات کو ادھر کرتے ہیں. ہم اور آپ کو آپس میں لڑا دیتے ہیں اور پھر ہم انہی کو فیصلے کے لیے بلاتے ہیں، انہی کو معاشرے کا، انہی کو اپنے جھگڑے اور اپنے معاملات کے حل کے لیے بلواتے ہیں. افسوس، جو یہ چاہتا ہو کہ آپ لڑیں وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کا معاملہ حل ہو. معاملے کا حل کن کی جانب سے ہوتا ہے؟ ادھر سے 5,000 دو، ادھر سے 5,000 دو، جدھر سے 10 ملے ادھر سے معاملہ حل ہو جاتا ہے. یہ معاملے کا دستور ہے، یہ معاشرے کا ماحول ہے. میرے عزیز ساتھیوں، معاشرہ اس سے نہیں بنتا ہے، حالات اس سے بہتر نہیں ہوتے ہیں، خاندانی جھگڑے اس سے بہتر نہیں ہوتے ہیں. ہم نے معاشرے کو آگ کے انگارے میں ڈال دیا ہے. آج معاشرہ نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، آج معاشرہ نفرت کی آگ میں جل رہا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آج علاقے کے بڑے بڑے علماء منبر میں کھڑا ہونے سے ڈر محسوس کر رہے ہیں. علاقے کی ایک عظیم شخصیت، اس علاقے کی ایک عظیم سپوت فضیلت الشیخ حضرت علامہ عبدالعلیم مدنی حفظہ اللہ، کون نہیں جانتا اس شخصیت کو؟ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے کارنامے بہت ہیں، وقت کم ہے بیان کرنے کو. آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ایک دفعہ ہم نے شیخ محترم سے کہا تھا کہ علاقے میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے. معلوم ہے شیخ محترم نے کیا کہا تھا؟ کہا علاقے میں دعوت و تبلیغ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. ہم نے بہت کوشش کی، معاشرہ جل چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اگر تم لوگوں سے ہوتا ہے کرو، ہماری بس کی بات نہیں ہے. ایک عالم دین جو سال و سال رات و رات کی محنت کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، اگر وہ شخص آپ کے سامنے جھک رہا ہو، اگر وہ شخص دعوت و تبلیغ سے پیچھے ہٹ رہا ہو، تو یقین مانیے معاشرے کو ہم نے آگ کے انگارے میں دھکیل دیا ہے. آج معاشرہ آگ کے انگارے میں جل رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ہم معاشرے کو بعد میں بہتر کریں گے، پہلے خاندانی جھگڑے کو حل کر لیں. یہ خاندانی جھگڑے کے اسباب ہیں اور ان کے حل ہیں جن کو ہم نے مختصراً بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو آپس میں صلح رحمی کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپسی محبت کو پیدا کریں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ہم بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، لوگوں کو معاف کریں، زندگی میں ہارنے کا ہنر سیکھ جائیں، لوگوں کو غلطیوں کو ہم بھول جائیں، ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہم اس کو بھول جائیں، ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہم ان کی غلطیوں کو بھول جائیں، وہ ہماری غلطیوں کو بھول جائے، اور حال میں جو غلطیاں ہو رہی ہے ان تمام چیزوں کو بھول جائیں. خاندانی جھگڑے میں باپ بیٹے کی غلطی کو بھول جائے، بیٹا باپ کی غلطی کو بھول جائے، بھائی بہن کی غلطی کو بھول جائے، بہن بھائی کی غلطی کو بھول جائے، اور شوہر بیوی شوہر کی غلطیوں کو بھول جائے. خاندان بہتر ہوگا، معاشرہ بہتر ہو جائے گا. حاضرین گرامی، باتیں مزید ہے، وقت اجازت نہیں دیتا مزید باتوں کو بیان کروں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے گھریلو جو جھگڑے ہیں، جو مسائل ہیں، الہ العالمین تو ان کی آسان حل پیدا فرما. الہ العالمین خاندانی جھگڑے کو تو ختم کر دے. الہ العالمین آپس میں آپسی رشتے میں محبت و الفت پیدا کر دے. آمین.